آج دو اہم خبریں ہیں ہمارے پاس۔ پہلی تو یہ جو ہم نے قادیان کے اندر کرپشن کے حوالے سے نیوز بریک کی تھی، اس کے اوپر قادیانی جماعت کے خلیفہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اسی نام نہاد خلافت کے امیدواروں کی تعداد جماعت کے اندر بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح احمد کریم شیخ صاحب۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے فاروق؟ الحمدللہ شیخ صاحب۔ شیخ صاحب یہ جو قادیان کے اندر ہم نے نیوز بریک کی تھی کہ کرپشن کی جماعت کے عہدیداروں نے، اس کے اوپر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مرزا مسرور احمد صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے۔ اس کے اوپر بات کریں گے، آپ سے میں ڈیٹیلز چاہوں گا۔ فاروق صاحب، خبریں کچھ اس طرح سے ہیں کہ وہ جو قادیان کا غبن تھا اس کے بارے میں جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے مرزا مسرور نے، اس کے ساتھ ہی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے کو عام نہ کیا جائے، مطلب لوگوں میں یہ بتایا نہ جائے، اس فیصلے کو ان لوگوں تک محدود رکھا جائے جن کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ تو فیصلے میں مطلب اس کا اس طرح سے ہے کہ جو میجر اس کا مجرم تھا جس کے بارے میں یہ بات ہوئی، اور سب سے بڑی اس میں ظلم کی بات یہ ہے کہ جس شخص نے ہمت کر کے اس غبن کی، اس کرپشن کی سارے سلسلے کو بے نقاب کیا تھا، چودھری محمود نے، اس بیچارے کو سزا دے دی گئی، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اور جو مجرم ہیں، جنہوں نے جرم کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے غبن کیا ہوا ہے یہ پبلک منی، لوگوں کے پیسوں کا، انہیں مطلب کوئی خاص سزا نہیں دی گئی۔ انہیں مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ بٹھا دیا گیا، یا کسی کو تھوڑا سا ڈی گریڈ کر دیا گیا، لیکن کوئی اور سزا نہیں دی گئی۔ اس میں سب سے نمایاں نام جو ہے وہ شعیب احمد، جو افسر جلسہ سالانہ اور ناظر بیت المال خرچ تھے۔ اچھا، ان کے جو ناظر بیت المال ہے اس کی دو ہیں کہ ناظر بیت المال آمد اور ناظر بیت المال خرچ۔ تو یہ شخص خرچ تھا، اب اس کو ناظر بیت المال آمد بنا دیا گیا ہے۔ اب اندازہ کر لیں کہ یہ چیزیں جس طرح سے ہیں۔ جو ان کے ایک قادیان کے ناظر اعلیٰ تھے انعام غوری، وہ خود وہ شخص سزا یافتہ ہے۔ اب اس کا بیٹا وہ اس کو مطلب بھی لگایا گیا ہے، اور اس انعام غوری کی مزید جو اس میں انکشافات ہوئے تھے کرپشنز کے، اس کو بچانے کے لیے اسی بندے کو کہ جس نے یہ چیز ڈسکلوز کی تھی اس کو سزاوار ٹھہرا دیا گیا ہے۔ اسی طرح مطلب شاہد کو، شعیب کو انہوں نے تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا، اسی طرح شاہد قاضی کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ڈی گریڈ کیا جس نے لاکھوں روپے کا غبن کیا ہوا ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ اس طرح سے لے لیں کہ میں آپ کو جن عہدیداروں نے مطلب صحیح کرپشن میں، چاہے وہ روا سے ہیں یا قادیان سے، اب میں روا کے لوگوں کو بھی اس میں شامل کر رہا ہوں کہ تاکہ جماعت کے لوگوں کو یہ چیز پتہ چل سکے کہ اصل بات کیا چل رہی ہے، کون سے یہ کرپٹ ہیں اور مسرور میاں ان کو کس طرح سے بچا رہے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں بچا رہے ہیں؟ یہ چیز احمدیوں کو سوچنے کی ہے کہ اس پہ غور کریں، سوچیں اس چیز کے اوپر، سوال کریں اس کے اوپر کہ یہ کیا ہے۔ اس میں سلسلہ یہ ہے کہ ایک ان کے جناب کرنل ایاز خان ہوتے تھے امورامہ کے، مطلب ان کے اوپر کرپشن کا الزام، شرابی ہونے کا الزام، خواتین کو ہراساں کرنے کا، یہ باقاعدہ طور پہ ان پہ جرائم ہیں۔ ایک شخصیت ہے فاتح کی، یہ فاتح شخص وہ ہے جو مرزا مسرور کا داماد ہے۔ فاتح یہ مرزا مسرور کا داماد ہے۔ اس شخص نے مطلب چندوں میں لاکھوں روپے کا غبن کیا ہوا ہے، پھر اپنے دوست احباب عزیز و اقارب کی اکبر پروری، قادیان، لندن، ہر جگہ پہ یہ شخص جو ہے ان کی اکبر پروری کر رہا ہے، ان کو نواز رہا ہے۔ پھر آ جائیں سلیم الدین جو سپوکس پرسن ہے اس وقت، جو جماعت کا مطلب نمائندہ ہے، سپوکس پرسن ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ٹویٹر پہ بھی، دوسری جگہ پہ، یہ صدر عمومی ترجمان جماعت احمدیہ۔ ان کے اوپر بھی جو ہے الزامات وہ خواتین کو ہراساں کرنے کا، وہ غلط اور مطلب اپنے منمانی کے فیصلے کرنے کا، ان کے چندوں میں مطلب لاکھوں کے حساب سے غبن کرنے کا۔ اور مزے کی بات ہے ان کے اوپر 2 FIR بھی کٹ چکی ہوئی ہیں،
पाकिस्तान रब्वा के अंदर इन पे FIR। फिर एक साहब हैं अकबर अदनी, जो साबिक नाज़िम जायदाद हैं, उन पर लाखों रुपए के गबन का है। उनके पास आराइशी किस्म का ह्यूज बड़ा मतलब आप कह लें कि वेल टू डू घर है उनके पास, और इसी तरह उनकी गाड़ी है। इनाम गौरी जो कादियान के नाज़िर आला, वो उनके साहबजादे जो मैं पहले कह चुका हूँ कि उनके ऊपर भी चंदों के लाखों रुपए गबन करने का है। आप अंदाजा करें कि मसरूर मियाँ ने उन्हें सिर्फ 50,000 मरतबा अस्तगफार पढ़ने की सजा दी। जस्ट इमेजिन कि सजा जो है कि जी आप 50,000 मरतबा अस्तगफार पढ़े। वसीम खान हैं और हफीज साहब जो दफ्तर दीवान कादियान में, इन पर भी चंदों का है। इसी तरह मैंने जिक्र किया है शुआइब अहमद जो अफसर जलसा सालाना और सदर अंजुमन अहमदिया के मतलब चंदों में लाखों का गबन। फिर शाहद काजी साहब, ये भी चंदों का गबन। मुनीर अहमद हाफिजाबादी, मेंबर सदर अंजुमन अहमदिया, अखबार बदर के एडिटर, इन पर भी चंदों के करप्शन का इल्ज़ाम। अब्दुल वली क्लर्क था जिसका भाई अब्दुर्रहमान क्लर्क, इन्होंने करप्शन की, और इनको मजे की बात है कि इनको फारिग कर दिया गया और इनको कहा गया कि रकम वापस कर दें, अगर नहीं करते तो आपको 6 महीने की मोहलत दी जाती है, वरना आपका इखराज कर दिया जाए। अब यहाँ पे आप अंदाजा कर सकते हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर हम जो तफसीली अपना प्रोग्राम करेंगे उसके अंदर, ये तो खबरों का सिलसिला है, इसमें हम तफसील में नहीं जा सकते, कि ये जो सिलसिले हैं, क्या ये सजाएं, क्या इस तरह का सलूक जो है अगर ये दुनिया को मुतारफ कराया जाए तो दुनिया इस सिस्टम को अपना लेगी, द सिस्टम ऑफ जस्टिस को? ये एक सवालिया निशान उठ रहा। फिर उसके बाद जो मिर्जा वसीम जिनकी डेथ हो गई हुई है, उनके बारे में था कि उनके दौर में इतना ज्यादा ये कुछ हुआ, उहदेदार जो दौलतमंद होते चले गए। नजीर मुश्ताक एक मुरब्बी थे, उन्होंने बच्चों से ज्यादती की हुई। इसी तरह ये सारे जो सिलसिले चले हैं, ये सारी बातें, किसी शख्स को कोई सजा नहीं दी गई, किसी शख्स के ऊपर किसी को मतलब पुलिस के हवाले नहीं किया गया, किसी शख्स को मतलब किसी जुर्म में चार्ज नहीं किया गया, अपने अंदर रखा गया। और जो जैसा कि मैंने कहा है कि मसरूर साहब की हदायत हैं कि इस फैसले को कि जो कुछ भी है पब्लिक ना किया जाए, आम लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। ये किस लिए होती है बात? ऑब्वियसली जब आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप अपने जुराइम पे पर्दा डालना चाह रहे हैं जिसमें आप खुद महसूस कर रहे हैं, और ये ऐसा महसूस हो रहा है कि मसरूर खुद इन चीजों में मुलव्वस है। वरना अगर वो हकीकी मानों में एक दयानतदार शख्स हो और वो खुदा का खौफ रखता हो और वो इस बात का ख्याल करे कि मैं सरबराह हूँ और ये पब्लिक मनी है, तो वो बाकायदा तौर पे इन लोगों को पब्लिकली सजाएं देता, इनको बताता ताकि दूसरों को इबरत हो। लेकिन जिस तरह से उसने बात की है कि ये मेरा फैसला किसी आम लोगों तक न पहुंचाया जाए, इसको पब्लिक न किया जाए, तो इसमें खुद वो मुलव्वस नजर आता है। तो ये हमारे पास थी खबरें। इंशाल्लाह इसके बाद मजीद जब इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे तो इसकी सारी तफसील के अंदर हम लोग जाएंगे।